نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگٹ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک خاص اپنی زندگی کے میں ہونے والے ایک خاص واقعے پہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے قبل میں یہی خواہش کروں گا، یہی درخواست ہے کہ وہ ساتھی جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے چینل کا حصہ بنیے گا، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم ان لوگوں کو موصول ہو سکے اور وہ اس کو سن سکیں، دیکھ سکیں، اور ساتھ ہی تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ہمارے بیچ آگاہی پیدا ہو، آگاہی ہو سکے، اور ہمیں جو ہے نا ہمیں اس چیز کی پہچان ہو اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دین کے اعتبار سے خیال رکھ سکیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج کی ویڈیو میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہ چیز سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی کہ بھائی زلزلہ کیوں آتا ہے۔ آج کا سائنسی دور ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جہاں پہ دیکھو امریکہ کو دیکھو، اور اسی طرح جاپان کے دیکھو، اسی طرح جرمنی کو دیکھو، فرانس کو دیکھو، رشیا کو دیکھو، آسٹریلیا کو دیکھو، اور کافی چائنا کو دیکھو، کافی ایسے ممالک جو سائنس میں بہت زیادہ سائنسی ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکے ہیں، اور ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی اگر ایگریکلچر کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں، مائننگ کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں، نیوکلیئر کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں، اور اگر آپ لوگ الیکٹریکل کے حساب سے دیکھیں، الیکٹرانکس کے حساب سے دیکھیں، اگر آپ وہیکل کے حساب سے دیکھیں، تو میرے بھائی اگر فیکٹریز کی مشینری کے حساب سے دیکھیں تو کافی ایسی، میڈیکل کے حساب سے دیکھیں تو ہر ایسی چیز ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ لیٹسٹ ہے، اور ہر قسم کی جو ہے نا ہر قسم کی فیسلٹیز سے فل ہے، لبریز ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اور آج کے اس سائنسی دور میں جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، دا ایرا آف ماڈرن جسے کہتے ہیں، کہ بھئی جو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں، کہ بھئی ہمارا جو ایرا ہے یہ جو ہے یہ ماڈرن ہے، جدید ہے، ہر قسم کی ہم فیسیلیٹیٹڈ ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز آج کی دنیا کے لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اس میں یہ بات کہوں گا کہ اس جدید دور میں اگر خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو اس جدید دور میں آج کسی سائنسدان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بھی زلزلہ کس طرح رکے گا، اور زلزلہ کیوں آتا ہے، اور زلزلے کے روکنے کے عوامل کیا ہیں۔ ان کے پاس اس چیز کا نہ حل ہے اور نہ حل نکلا ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا سورس ہے، اور نہ کوئی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں کہ یہ کر سکیں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، اور جدید دور میں ان کے پاس یہ اس قسم کا نہ تو آلہ ہے اور نہ اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ ایسا کوئی ایکٹیویٹیز ہیں کہ اس کو روک سکیں۔ لیکن جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں، اس سے میں 1400 سال 1500 سال بعد پہلے والی زندگی میں اگر ہم لوگ تھوڑی سی نظر دہرائیں چلے جائیں تو میں یہی کہوں گا کہ اعمال کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو زندگی تھی بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھی، بہت ہی زیادہ اچیومنٹس والی تھی، بہت ہی زیادہ قابل تھی، اور میرے بھائی بزرگ بہت ہی زیادہ انصاف والے تھے، بہت ہی زیادہ اعمال والے تھے۔ اگر اس میں ہم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کو دیکھیں کہ جن کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، اور وہ انصاف والی تھی، ہر بندے تک انصاف کی رسائی ممکن تھی، اور جس کا جو رائٹ بنتا تھا رائٹ کی رسائی ممکن تھی، اور کسی کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں تھیں، ہر بندے کے لیے آسانی تھی۔ تو ترقی اور کامیابی ان قوموں کو ملتی ہے، اور وہ ملک آباد ہوتے ہیں ترقی اور کامیابیوں سے، وہ لوگ آباد ہوتے ہیں جس ملک میں قوم کے لیے آسانیاں ہوں، جس ملک میں عوام کے لیے آسانیاں ہوں، وہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اور جس ملک میں میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، زیادتی ہو، جہاں پہ انصاف ہی نہ ہو، جہاں پہ ریٹ ہی نہ ٹکتا ہو، اور دن بدن غریبوں کو غریب کیا جا رہا ہے اور امیروں کو امیر کیا جا رہا ہے، تو ایسے ملک میں میرے بھائی بزرگوں، جو ہمارے ملک کے دشمن بنے پھر رہے ہیں، دھندناتے ہوئے اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں، تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، پھر کچھ پہ نہیں ہے۔ اس ملک کی دعا گو ہو جائیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آباد فرما، اور ہمارے ملک کو دن دگنا چگنی ترقی عطا فرما، اور جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو چن کے سائڈ پہ کر دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائی بزرگ، دوستوں، بات زلزلے کی ہو رہی تھی،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی وہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، اور ان کے دور میں میرے بھائی بزرگوں دوستوں جب زلزلہ آیا 22.5 لاکھ مربع میل پہ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کیا، اس نے کوئی کسی ٹیکنالوجی کسی سائنٹسٹ کو نہیں بلوایا، کسی ڈاکٹر کو کسی انجینئر کو نہیں بلایا، کسی بڑے آرکیٹیکٹر کو نہیں بلایا، کسی جو ہے نا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بڑے بندے کو نہیں بلایا، کوئی بھی جیسا نا کوئی الیکٹریکل اور کوئی میڈیکلی کوئی ایسا جو نا کوئی بڑے عہدے والے نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جب زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اپنے تلوار کی جو دستہ تھا اس کو زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انصاف والی حکومت ہے، خوف خدا والی حکومت ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو وہ زمین اسی جگہ پہ رک گئی، اور آج 1400 سال بعد بھی 1500 سال بعد بھی اس دھرتی پہ زلزلہ نہیں آیا۔ تو جس دور کو ہم جدید کہتے ہیں اپنے والے اس دور کو کہ تمام ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اس میں یہ ہمارے پاس کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ ہم اس کو زلزلہ کو روک پائیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے جو صحابہ کرام تھے جن کے پاس ان کے اعمال کی طاقت تھی، اور جب زلزلہ آیا تو عمر فاروق انہوں نے جب یہ عمل کیا تو آج تک میرے بھائی بزرگ اس دھرتی پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اس دھرتی پہ انصاف تھا، اس دھرتی پہ کسی کا حق نہیں مارا گیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی، ہر بندے کا حق اس کے گھر کی ڈور سٹیپ پہ پہنچتا تھا آسانی سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اعمال جو ہیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، تو اپنے نمازوں کی پابندی رکھو، انصاف کو قائم رکھو۔ تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے بڑے صاحبان ہیں ان سے میں یہی خواہش کروں گا کہ خدا را اس ملک میں انصاف کو قائم کرو، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور زیادتیات مت کرو۔ جتنی بھی آسانیاں پیدا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملک کو ترقی بھی دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی پریشانی مصیبتوں سے دور رکھے گا۔ تو یہی ہمارے پاس حل ہے کہ نیک اعمال ہی سے نجات ہے میرے بھائی بزرگ دوستو۔ اسباب سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اگر اسباب آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے پہنچا سکتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو وہ میرے بھائی بزرگ 0.00% بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو ہماری ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ زلزلے کو کس طریقے سے روکا جائے۔ تو زلزلے سے روکنے کا جو بڑا جو حل ہے وہ انصاف ہے، اور وہ حقدار کو حق پہنچانا ہے، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، پبلک کو ڈیولپ کرنا ہے، تو تبھی جو ہے نا میرے بھائی بزرگوں دوستو ہم ان ایسے مشکلات سے تکلیفات سے نکل سکتے ہیں۔ تو جس سے ہم لیٹسٹ دور کہتے ہیں، آج اس لیٹسٹ دور میں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، جن لوگوں کو ہم بیکورڈ کہتے تھے کہ وہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے پاس ایسے بڑے بڑے کارنامے تھے کہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں کے ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور سورج نے اور اپنے قمیص کو سلائی کر رہے تھے کہ سورج کی تپش نے ان کی کمر کو ہیٹ پہنچائی، تو حضرت عمر فاروق نے جب تھوڑا سا چھید جب آنکھوں کو موڑا اور سورج کو تھوڑے سے معمولی سے غصے سے دیکھا تو میرے بھائی بزرگوں دوستو سورج کی روشنی مان پڑ گئی تھی، سورج سرما کے اس کی روشنی مان پڑ گئی تھی کہ عمر فاروق نے غصہ ہوا۔ تو میرے بھائی بزرگوں ایسے لوگ تھے، بیٹھے زمین پہ تھے، فیصلے آسمانوں میں ہوتے تھے، سورج بھی شرماتے تھے، چاند بھی شرماتا تھا، ایسے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو معاف کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اعمال کی اہمیت کو بیان کرنا تھا، نمازوں کی اہمیت کو، انصاف کی اہمیت کو بیان کرنا تھا۔ اسی حوالے سے میں نے یہ آپ لوگوں سے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تمام یار و دوستوں میں اس کا ڈسکس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف والی زندگی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، انصاف کو رائج کرنے، لوگوں کی حقوق کی پاسداری کو ممکن بنانے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی مزید توفیق دے کہ ہم کرتے رہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی، ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔